کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنا محبوب انسان کو بنانے کے لیے جو اسے ایک راستہ اور طریقہ بتایا ہے وہ اتباع رسول ہے۔ بندہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا پیارا بن جائے، تو کیا کرے؟ اتباع رسول کرے۔ اور اتباع کہتے ہیں قدم پر قدم رکھنے کو، پاؤں پر پاؤں رکھے اور چلتا آئے۔ تو ہمیں اطاعت رسول کا حکم بھی ہے اور اتباع رسول کا حکم بھی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے کے لیے 100 شہیدوں کے ثواب کی بشارت خود نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں اگر ساتھ پانا ہے، جنت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر رہنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آقا کریم کی سنتوں سے محبت کرتے جائیں گے، ان پر عمل کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جو برکتیں ہیں اور جو فضیلتیں ہیں اور جو اس کی بہاریں ہیں، یہ دنیا و آخرت میں حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ یہی آج کے پروگرام کا عنوان ہے اور یہی آج کے پروگرام کا موضوع ہے، اور اسی پر ہم انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی جو ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں، ان کے ساتھ جو ہے وہ بات بھی کریں گے۔ سنت رسول پروگرام کا موضوع اور عنوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتیں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک سنیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ایک یوں بولیے کہ منہ بولتا ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، حضور کی یادوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں زندگی گزاری جائے. انشاءاللہ الکریم موضوع پر بھی بات کریں گے. موضوع کی ڈیٹیلز تو میں آپ کو کچھ ابتدا میں عرض کر ہی چکا ہوں. عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور آج دیکھیں عمر بھائی کیا کلام سنا رہے ہیں. جی عمر بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل
زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کے دیدار حق ہے زیارت کسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ ہوتی کسی کو نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی قربان جاؤں. آپ ذرا غور فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین. ایک تو بھیڑا، کشتی نہیں، ناؤ نہیں، کیا بھیڑا، بحری بیڑا، بحری جہاز، مطلب شپ، جوائنٹ شپ، مطلب بہت بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں. اور جو پرانے زمانے میں بھی جو بیڑے ہوتے تھے بہت بڑے بڑے بحری بیڑے ہوتے تھے. اور پھر وہ ہو بھی کیا ڈوبنے والا، ڈوب رہا ہو. ایک تو بیڑا بہت بڑا، پھر سمندر میں، اور اوپر سے کیا ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے. اور اس کو کیا مل رہا ہے، سہارا. یہ نہیں اٹھا کے اس کو باہر نظر، اس کو کیا ہے، سہارا. بس تھوڑا سا میں آسرا مل جائے، نبی پاک کی رحمت کا آسرا مل جائے تو یہ ڈوبنے والا بیڑا پار ہو جائے، ابھی پار ہو، اور ابھی پار ہو جائے. واہ واہ واہ. پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی
کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، تیرے ہوتے کیا غم کو حاجت کسی کی، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، زمانے کی دولت نہیں پاس پھر بھی، زمانے کی دولت نہیں پاس پھر بھی، زمانے میں بٹتی، زمانے میں بٹتی ہے دولت کسی کی، زمانے میں بٹتی ہے دولت کسی کی، ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا، ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا، ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا، شفاعت کسی کی، شفاعت کسی کی، حمایت کسی کی، شفاعت کسی کی، حمایت کسی کی، اور قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا، قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا، اور زمانے پہ روشن، زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی، زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی، اور ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر، ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر، ہماری ہی خاطر، ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی، ہماری خاطر
کسی کی مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی ہم میں سے گناہگار ہیں زہد والو ہم میں سے گناہگار ہیں زہد والو ہماری مدد پر ہماری مدد پر ہے رحمت کسی کی ہماری مدد پر ہے رحمت کسی کی بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیان بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیان نہ جائے گی خالی نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی فتردان ڈالی باہیں گلے میں فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر زبان گدا پر ہو مدحت کسی کی زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جیتے رہیں تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں، آخری وقت آئے تو بھی حضور کا ذکر زبان پہ جائے رہے۔ یہ خان وعدہ اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے
اور یہ ہمارے لیے بھی کیا ہے، ایک خوبصورت پیغام ہے. ہماری بھی اللہ کرے یہی چاہت ہو جائے. دمِ نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد. سبحان اللہ. یعنی آخری ہمارا معاملہ ہو تو بھی کیا ہو، یہی معاملہ ہو، اور نبی پاک کا ذکر ہماری زبان پر جاری رہے. مصطفیٰ رضا خان حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ جو ہے وہ بچپن ہی سے اللہ پاک نے آپ کو ولایت عطا فرمائی تھی، اور بہت زبردست اور بہت بڑے عالم دین تھے سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیا خوب بات آپ نے اپنے جو ہے وہ نعتیہ دیوان میں جو ہے وہ کہی ہے. آپ نے فرمایا کہ دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد پکارا کروں میں. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ جو ہے وہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم بھی جب دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری زبان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جاری ہو جائے، کلمہ طیبہ جو ہے وہ جاری ہو جائے، اور ایسے خوبصورت انداز میں اللہ تعالی ہمیں دنیا سے جانا بھی نصیب فرمائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. مدنی چینل کے ناظرین، حضور کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. اتباع رسول کی سب سے پہلے اہمیت میں چاہ رہا ہوں ابراہیم بھائی آپ بیان فرمائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، اتباع رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ کامل پر عمل کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ اتباع رسول کہہ لیں، سنت کی پیروی کہہ لیں، سنت پہ عمل کہہ لیں، وہ ایک ہی بات ہے. یعنی سنت پر عمل کرنے کی اہمیت. جی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان پر عمل کرنا، یہ اتباع رسول ہے. وہی سنت رسول بھی اس کو دوسرے معنوں میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور بنیادی طور پر اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ کامل آپ کے طریقے کو ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریق اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ کامل طریق ہے، وہ کامل اسوہ ہے جس پر عمل کرنے کا حکم امت کو دیا گیا ہے. اور یہ کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی اطاعت ہے. ارشاد فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی اطاعت کرتا ہے. من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی اطاعت کی. تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے ایک اسوہ کامل ہے. اور مختلف شعبہ زندگی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو چاہے وہ کسی بھی طریقے کا کسی بھی شعبہ زندگی سے انسان تعلق رکھتا ہو تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے انہیں سیکھنے کو اور سمجھنے کو ہر بندے کو جو ہے وہ یوں کہیں کہ ایک جو اسوہ کامل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، وہ سیکھنے کو مل سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. قرآن حکیم میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش سے ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی وحی ہوتا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا حکم ہے، جو عمل فرمائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا حکم ہے. اچھا، اس میں بعض ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزیں جو ہے وہ استثنائی ان معنوں میں ہوتی ہیں کہ بعض چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، یا بعض چیزیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوائل دور میں کیں اور بعد میں ان سے جو ہے وہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ کچھ استثناء بیان فرمایا، یعنی کچھ کی جو ہے وہ ممانعت فرمائی یا بعض احکام تبدیل فرمائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے لے کر تشریف لائے، اور خود ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو اس کے جو ہے وہ اتباع، اس کی زیر تابع نہ کر لو، اس کے تابع نہ کر لو جو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا ہوں. تو ایک بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو تعلیمات ارشاد جو عنایت فرمائی ہیں امت کے لیے، تو امت پر لازم ہے کہ وہ ان کی اطاعت بھی کریں، اور اسی کا نام جو ہے وہ سنت رسول ہے دوسرے معنی کے اندر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو اس کی علماء نے اگرچہ دو طرح سے اس کی تقسیم فرمائی ہے۔ جی، ایک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جن چیزوں پر عمل فرمایا کرتے تھے تو ایک ہے سنن ہدا، یعنی وہ چیزیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ ان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے وہ مکمل طور پر ان پر عمل فرمایا، اور ان میں سے کوئی چیز ترک نہیں فرمائی، یا وہ ایک دین کی پہچان کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر عمل کیا، اس پر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے ان پر جو ہے وہ عمل کیا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عادتاً ان کو اختیار فرمایا، جیسے اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں ہیں، کپڑا پہننے کی سنتیں ہیں، کھانا کھانے کی سنتیں ہیں، تو انہیں اگرچہ سنن زوائد کہا جاتا ہے، لیکن ایک عاشق رسول کے لیے یہ چیز جو ہے وہ پیش نظر ہوتی ہے کہ چاہے وہ سنن ہدا ہوں یا سنن زوائد ہوں، ایک عاشق رسول کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو چاہے وہ سنن ہدا ہوں یا سنن زوائد ہوں، اس بحث سے اگر ہم جو ہے وہ باہر نکل کر بھی اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر وہ عمل جس کی اتباع کرنے کا حکم ہے ہمیں دیا گیا ہے، اس کی اتباع اور پیروی کرنا ایک بندہ مومن پر ضروری ہے، اور ایک عاشق یہی دیکھتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے تو مجھے بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جی، اور ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ جب وہ کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے پیش نظر یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے۔ جی، میں کپڑے پہن رہا ہوں تو میرے کپڑے پہننے کا جو انداز ہے یہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اور امامہ باندھتے ہوئے بھی یہ پیش نظر رہے کہ امامہ باندھنا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی رکھتے ہوئے بھی یہ اس کے پیش نظر رہے کہ داڑھی بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، کھانا کھانے کی سنتوں میں بھی یہ پیش نظر رہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے میں بھی بندے کے پیش نظر ایک عاشق رسول جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کے پیش نظر یہ رہے کہ کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن کھانا کھاتے ہوئے اگر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں گا تو یہ وہ طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، تو کھانا کھانے سے پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اگر عمل کریں گے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ایک عاشق رسول کے یہی شایع نشان ہے کہ اپنے ہر عمل میں وہ اتباع رسول کو لازم رکھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور یہ جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ سنت ہے تو ہم نے اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ ارے اس کو چھوڑ دیں، ارے یہ کر دیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا نیڈ ہے، کیا حاجت ہے؟ تو یہ سنتیں جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہی ہیں، اور جو ان پر عمل کرے گا وہ اس کی خیر اور اس کا جو ہے وہ فیض پائے گا۔ اور نجات حاصل کرنے والا اگر عمل دیکھا جائے تو وہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ تو سنت سے محبت کرنے کا انعام کیا ملتا ہے؟ میں یہ چاہوں گا قاسم بھائی آپ اس کو بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھی دیکھیں، نجات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ اب دیکھیں کہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو اپنے مریدوں کو نیکی کی دعوت دی، جو ہمارا دینی کام ہے علاقائی دورہ، اس کے اندر جو نیکی کی دعوت ہے اس کے اندر بھی یہ جملہ ہے کہ نجات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کے اتباع میں ہے۔ اب تفسیر قرطبی کے اندر امام عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ النجات فی ثلاثۃ، کہ نجات تین چیزوں کے اندر ہے۔ نمبر ایک، اکل الحلال، حلال کھانا۔ نمبر دو، واداء الفرائض، اور فرائض کی ادائیگی کرنا۔ نمبر تین، بالاقتداء بالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرنا۔ ان تین چیزوں کے اندر بندہ نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اب جو بندہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے، حضور کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے، سرکار کی سنت سے محبت کرتا ہے، اسے انعام کیا ملتا ہے؟ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے انس، اے میرے بیٹے، اگر تو اس حال میں صبح کرے کہ تیرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو تو ایسا ہی کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے سرکار فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، یہ عمل میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا، سرکار کی سنتوں سے محبت کرنا، اس کو یہ انعام ملے گا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب جو بندہ سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ، محبت کرنے کے ساتھ حضور کی سنتوں کو زندہ کرے گا، اس کے بارے میں کیا خوشخبری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ دین غریبوں سے شروع ہوا ہے، اور آخرت جب آئے گی، آخری وقت آئے گا تو یہ دین غریب و غربت کی طرف سمٹ جائے گا، تو اس میں غریبوں کو مبارک ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غریب کو مبارک دے رہے ہیں تو یہاں غریب سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو وہ سنتیں سکھاتے ہیں۔ اب مدنی چینل کے ناظرین، جو ہم نے یہ احادیث مبارکہ سنی اور دیگر احادیث مبارکہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیسے انعامات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی خوشخبریاں سناتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرے گا اسے خوشخبری دی جا رہی ہے، مبارک دی جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی پیارا فرمان جامع الترمذی کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی وہ گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ خوشبو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندے نے کون سا پرفیوم لگایا ہے۔ عطر بھی کسی نے لگایا ہو نا تو بندہ خوشبو سونگھ کی کیا کر لیتا ہے، اندازہ لگا لیتا ہے، پہچان کر لیتا ہے کہ اس نے فلاں عطر جو ہے نا یہ لگایا ہوا ہے، جیسے عود لگایا ہوا ہے تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن سینس ہونا چاہیے، سینس صحیح ہوگا تو وہی اندازہ ہوگا۔ تو جس طرح خوشبو سے اس کے نام کا جو ہے، فریگرنس سے اس کے نام کا اندازہ ہو جاتا ہے، یوں ہی سنت رسول پر عمل کی برکت جو ہے نا وہ یہ بتا دیتی ہے کہ اس بندے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے یہ کیسی ہے، اور یہی ایک عمل ہے ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تمام معاملات کے اندر یہی ہونا چاہیے۔ میں اگر جو ہے وہ تجارت کر رہا ہوں، میں اگر کسی موت میت کے اوپر ہوں، میں اگر کسی شادی بیاہ کے موقع پر ہوں، میں اگر کہیں کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا ہوں، تو ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی یہ ہمارا جو ہے وہ ذہن ہونا چاہیے۔ اور کئی لوگوں کو اس بات کا خیال تو ہوتا ہے، لیکن چونکہ صحیح معلومات نہیں ہوتی بھی کریں کیا، تو اس لیے پھر وہ کیا ہے، بندہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ جیسے مریض کی عیادت کرنے گیا ہے، ہاسپٹل میں گیا ہے، عیادت کرنے گیا ہے، بہت پیارا یہ جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے، اور بہت اچھا یہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ بھی کئی دفعہ جو ہے مریضوں کی عیادت کے لیے گئے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اگر کوئی مدینہ شریف کے کنارے میں نہیں، کوئی دور دراز بھی اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا اس کی عیادت کو بھی جاتے تھے، لیکن اب پتہ ہی نہیں ہے بھائی یہ عیادت جو ہے وہ کرنی کیسے ہے، کیا اس کا بہترین طریقہ کیا ہے، کیا جو ہے وہ کہنا چاہیے، کس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ بولنا چاہیے، اس کی آداب ہی معلوم نہیں ہے۔ تو عاطف بھائی، اس کا علم ہونا، کس موقع پر کیا کرنا ہے یہ، اور پھر اس کو پریکٹیکل بھی اپنی زندگی میں شامل رکھنا، یہ بڑا اہم کام ہے۔ اور ایک ہے ہماری چاہت، میں چاہوں کہ مجھے پانی مل جائے، جی لیکن نہ میں نے بوتل کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ بوتل کہاں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نہ میں نے اس کو کھولنا ہے، نہ اس کو پیالے میں ڈالنا ہے،
اور نہ ہی اس کو پینا ہے. اگر بوتل پتہ چل گیا کہاں پر ہے، اس کو کھول بھی لیا، پیالے میں پانی ڈال بھی لیا، لیکن اٹھا کے کیا ہے اس کو پینا نہیں ہے، تو پیاس تو کم از کم بجھنے والی نہیں ہے. دیکھنے سے نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے پانی پیئیں گے تو ہی ہوگا. تو میں چاہوں گا ان دونوں پوائنٹس جو ہے وہ آپ لیں. نمبر 1 تو ایک ہم سنتیں سیکھیں، یہ سیکھنے سے آئیں گی، بالکل. اور پھر سیکھ کر جب سیکھ لی ہیں تو آپ ان پر پریکٹیکل ان پر عمل بھی کریں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل سلمان بھائی، ایسا ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے یا کسی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی کی پیروی کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کون سی چیز ہے جو اس کو اس چیز پر ابھارتی ہے. اگر یہ بندہ جان لے اور یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو جو بندہ کسی کی پیروی کر رہا ہے، کسی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، کسی کی اتباع کر رہا ہے، تو مین اس کے اندر فیکٹر جو ہوتا ہے نا، وہ محبت ہوتی ہے. کہ دل میں جس کی جتنی محبت ہوتی ہے، اس کے انداز کو، اس کے عمل کو اور اس کے جو بھی طرز زندگی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ اتباع رسول کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو ہیں وہ ان پر عمل کرنا ہے. حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضائل بیان کی اپنی اتباع کے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر عمل کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افعال میں، اقوال میں آپ کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسے زمانے میں جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جب وہ لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا تھا، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا. اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو اہمیت سمجھے اس چیز کی کہ ہم نے جو کام کرنا ہے، جو کام کرنے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں، ہمارے دین کے اندر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیز کتنی محبوب ہے. اگر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی تو پھر اس پر عمل کرنا اور اس کی طرف جانا یہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ راہ حق کی پہچان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل پر، زندگی پر عمل کرنا یہ راہ حق ہے، اور جس کو اس کی پہچان مل جائے پھر اس کے لیے اس پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور فرمایا گیا کہ راہ حق کی پہچان کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں، آپ کے احوال میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں ان کے اندر. تو جب یہ چیز بندہ سمجھ لے اور یہ اس کے دماغ میں، دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر میری زندگی کچھ نہیں ہے اور میں زندگی گزار ہی نہیں سکتا، تو اس کا سنتوں کو سیکھنا اور سنتوں کی طرف راغب ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور جب آخرت کا انعام دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. اور اس سنت پر عمل کرنے کا انعام کتنا بڑا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی فرمائے گا، اور ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. یعنی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اور پھر خطاؤں کی معافی بھی ہے. تو یہ اہمیت سنت کی جب ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے سنتوں کو سیکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور اس کی طرف ترغیب کرنا، اس کی طرف راغب ہونا یہ آسان ہو جائے گا. پھر جب ہم سیکھیں گے، جب بندے کو کسی چیز کا نالج ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے، تو پھر اس پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو جب سیکھیں گے تو پھر اس پر عمل کی طرف آئیں گے. اور اچھا عمل کیسے ہوگا، یہ قابل غور بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم تو ہوتی ہیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک سنت ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ موت کے سوا ہر مرض کی جو ہے وہ دوا مسواک کے اندر ہے، اور اتنے مسواک کے فضائل. لیکن یہ مسواک کی سنت پر عمل ہم کب کریں گے؟ جب ہمارے پیش نظر آخرت کا ثواب ہوگا اور اس کے فضائل ہمارے سامنے ہوں گے. اور پھر بہت ساری چیزیں جب ہمیں نالج میں ہوتی ہے وہ تھیوری ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن پریکٹیکل کب ہوتا ہے؟ جب ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو پریکٹیکل والے ہوتے ہیں. وہ ہمیں باقاعدہ تھیوری پڑھانے کے بعد جو ایک جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، وہ جب ہم تھیوری کرتے ہیں یا کوئی پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس تھیوری کا، تو وہ ہمارے پاس کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ ہمیں کہیں غلطی کرتے ہیں تو وہ سکھاتا ہے. آپ نے سائنس پڑھی ہے ویسے؟ ہاں تھوڑی بہت جو نا وہ جی سائنس پڑھی ہے آپ نے؟ میٹرک سائنس کے ساتھ کیا آپ نے؟ جی. تو جس نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہے اور خوش قسمتی سے اس کے اسکول میں جو ہے وہ سائنس لیبارٹری تھی، تو اس کو کافی یہ بات جو ہے نا وہ جلدی سمجھ میں آ جائے گی. آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں نا، پریکٹیکل بندہ کرتا ہے تو بندہ استاد پاس ہوتا ہے. تو بات ہوئی تو مجھے آپ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ نے بتایا تھا، آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا اپنا، لیبارٹری میں کچھ ہوا تھا کوئی معاملہ، تو وہ میرے ذہن میں آ گیا. چلے اللہ برکت دے آپ کو، مجھے بھی یاد آ گیا. بہرحال میں ابھی جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں بندہ جو ہے نا، جب نیا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا سائنس کا،
اور نیا نیا لیبارٹری میں جب وہ جاتا ہے اور پریکٹیکل کا پیریڈ جب آتا ہے تو اس میں پہلے جو کام ہوتا ہے کیمسٹری میں بتا رہا ہوں آپ کو کیمسٹری کا، تو اس میں آپ وہ نلی آپ کو کیا ہوتی ہے، موڑنی ہوتی ہے، نلیاں ہوتی ہیں شیشے کی، تو وہ کیا ہوتی ہیں، وہ اسپرٹ لیمپ کے اوپر اس کو رکھ کے بڑے طریقے کے ساتھ اس کو باقاعدہ گرم کر کے اس کو جو ہے وہ موڑنا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ چونکہ تجربہ ہوتا نہیں ہے، پڑھا تو ہوتا ہے کہ اس کو کیسے موڑنا ہے، طریقہ تو سارا پتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ پریکٹیکل کرے نا تو اس میں کیا کرے گا، اس کو گرم ہونے سے پہلے جب اس کو نلی کو توڑتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے. ایسے ہی یوں یہ سلسلہ کار ہوتا ہے. تو ٹیچر جو کھڑا ہے یا جو مانیٹر کھڑا ہے، جس کو پہلے سے پتا ہے، وہ پھر بتاتا ہے نہیں ابھی نہیں اس کو کرے، یہ یوں ہوگا، اس طرح سے ہوگا. تو پھر وہ کیا ہے، بچے جو ہے نا وہ پریکٹیکل اس کا جو ہے سیکھ جاتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو اس میں کوئی خرابی جو ہے وہ نہیں آتی. ورنہ پھر پریکٹیکل کرنے جائیں اور اپنے حساب سے ہی معاملہ کرتے چلے جائیں یا جو ضروری چیز ہے اس کو چھوڑ دیں تو پھر پرابلم بھی ہوتے ہیں. وہی بات وہ جو عمر بھائی نے کی تھی وہ چلیں اس کو بھی آ گیا. تو وہ ہم نے جو ہے نا وہ ہائیڈروجن گیس جو ہے بنانی تھی لیبارٹری کے اندر. تو میں نے سارا آپریٹرس جو ہے نا وہ سیٹ کر لیا. تو اب جو ہے ہم سارے جتنے کلاس میٹ تھے، جو گروپ کے لوگ تھے، وہ سارے ہم ٹیبل کے دائیں بائیں جو ہے نا وہ کھڑے. تو آپریٹر سارا میں نے سیٹ کر لیا. اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس میں ہم نے یہ ڈال دیا ہے، اس میں ہم نے جو ہے نا وہ زنک جو ہے وہ ڈال دیا ہے، اور اس میں ہم نے ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی جو ہے وہ ڈال دیا ہے. تو اب یہ عمل کرے گا اور یہ ہائیڈروجن گیس بنے گی. اچھا وہ سب کچھ ہو گیا، سارا کام سیٹ ہو گیا، لیکن گیس ہے کہ بن نہیں رہی. اب وہ جو ہمارے گروپ کے لوگ ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپریٹرس کو دیکھ رہا ہوں، یہ چل نہیں رہا. پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو ڈائلیوٹیڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوگا یا سلفیورک ایسڈ ہوگا تو گیس بنے گی. یعنی اس کو آپ ڈائلیوٹ کریں، اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے، ہلکا تیزاب ہوگا تو وہ عمل کرے گا، تیز اگر تیزاب ہوگا تو وہ عمل نہیں کرے گا. ڈائلیوٹیڈ اس کو کرنا ہے. تو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے. اچھا طریقہ اوریجنل کیا، اس کا اوریجنل کیا تھا کہ پہلے آپ پانی ڈال دیں، زنک ڈالیں گے، زنک ڈالنے کے بعد آپ جو ہے تھوڑا پانی آپ اس میں ڈال دیں تاکہ وہ جو کمل کیف ہے اس کا نیچے کا جو حصہ ہے وہ کیا ہو جائے، پانی میں ڈوب جائے، تاکہ گیس جو ہے وہ دوسری نلی میں سے نکل کے باہر جائے. 2 ولف بوتل اس کے لیے استعمال ہوتی تھی. بہرحال وہ اب پانی جو ڈالا نہیں، ڈائریکٹ کیا ڈال دیا، تیزاب ڈال دیا، عمل نہیں ہوا. اب جناب کیا کیا میں نے، پانی اب کیا اگر اس میں پانی ڈالیں، وہ پانی ڈالا کچھ بھی نہیں ہوا. دوسری مرتبہ پھر پانی ڈالا پھر بھی کچھ نہیں ہوا. اور تیسری مرتبہ جب میں نے اس میں اور پانی ڈالا تو پھر کیا ہوا، وہ جو آپریٹرس ہے وہ پھر وہ پھٹ گیا. چوٹ کسی کو بہرحال نہیں آئی، تو وہ کیا وہ جو کاک وغیرہ لگاتے ہیں وہ کیا ہو گئے، وہ نکل گئے اور کھڑپ ہوا. بہرحال گیس جو ہے وہ بن گئی. اس پہ آخر میں ہم نے کیا کیا، اس کو ماچس کی تیلی جلا کے اس کا جار میں اس کا تجربہ بھی کر لیا. ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ دھماکے سے جلتی ہے. تو بہرحال یہ جتنا آپ کہانی آپ کو سنائی ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نمبر 1 بندے کے پاس تھیوری پراپر ہونی چاہیے. پراپر تھیوری ہوگی تو ہی پراپر پریکٹیکل ہو پائے گا. نمبر 1 یہ نہیں کہ آپ نے 2 باتیں پڑھ لیں گے، کسی بھی دھات کو تیزاب کو ملاؤ گے تو آپ کو جو ہے گیس مل جائے گی. تو بندہ کوئی بھی، اب میں بھی گھر آیا، میں نے کہا یار اب تو ہم جو ہے نا وہ، میں نے گھر آ کے کہا کہ ہم نے ہائیڈروجن گیس کا جو ہے وہ پڑھ لیا ہے اور یہ جو ہے وہ جلتی ہے، اب ہم خود ہی گھر میں جو ہے وہ گیس بنائیں گے اور کیا کریں گے، اس کو ہم جو ہے وہ چلائیں گے. تو یوں نہیں ہوتا. آپ 2 باتیں پڑھ رہی ہیں، آپ بولے میں سارے مسئلے میں حل کر دوں گا جیسے ہم سوچ رہے تھے شروع میں. تو یوں نہیں ہوتا. ایف اینڈ بٹس ہوتے ہیں، آگے پیچھے کی چیزیں ہوتی ہیں. سب کو پراپر نالج ہو تو وہ پراپر رزلٹ دیتا ہے. تو ایک تو علم جو ہمارا ہے اس کا سورس جو ہے وہ کمپریہنسو ہونا چاہیے. نمبر 1 سورس کمپریہنسو ہونے کے ساتھ ساتھ جو میرے پاس معلومات ہے وہ بھی کمپریہنسو ہونی چاہیے، پوری معلومات ہونی چاہیے. آدھی معلومات یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی، وہ ایک چیز چھوڑی بیچ میں تو وہ کیا ہو گیا، معاملہ اس کا خراب ہو گیا. اچھا وہ پوری کرنے گئے تو وہ زیادہ پوری کر دی، مطلب جو کم کرنے کا تھا وہ زیادہ کر دیا، تو اس کا بھی کیا ہے آگے نقصان ہے. تو طریقہ پراپر فالو کرنے کے لیے بھی ہمیں کیا ہے، استاد کی رہنمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں پر عمل کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے جو پراپر رہنمائی ہوتی ہے یہ مرشد کی ہوتی ہے. سبحان جسے مرشد کہتے ہیں، جو ہمیں بتاتا ہے، جو سمجھاتا ہے طریقہ کار، اس کا کام ہی رہنمائی کرنا ہوتا ہے. تو یہ مرشد کا کام ہوتا ہے. سنت کے اوپر عمل کرنا کیسے کرنا ہے یہ بتائے گا، یہ سمجھائے گا، سنت کی محبت بھی جو ہے دل میں ڈالے گا. تو نالج بھی پراپر ہو. پہلے نمبر پر تو سورس ریلائبل ہو، نالج پراپر ہو،
اور جو کام کر رہے ہیں وہ کام بھی اکارڈنگ ٹو نالج ہو. یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں پھر بندے کو خیر اور فیض جو ہے وہ ملتا ہے. اور عمل میں کہیں کمی آ رہی ہے تو وہی جیسے آپ نے فرمایا کہ جن کے ساتھ جو سنت پہ عمل کر رہے ہیں ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا. جیسے مرشد ہے تو ان کی بات اگر وہ سنے گا تو پھر سنت پر کیا ہے عمل کرتا جائے گا. جیسے امیر سنت کی الحمدللہ گفتگو سن کر لوگ جو ہے وہ سنتوں پر عمل کر رہے ہیں ایسا ہی. اور سنت کے مطابق سانچے میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ ڈھالتے چلے جا رہے ہیں. آصف بھائی تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور جو بھی نمونہ بنایا جاتا ہے نا تو صنعت کار اپنی پوری کاریگری اس میں لگاتا ہے. واہ. یعنی اس کے اندر کوئی ایسی کسی قسم کی چیز چھوڑتا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس چیز کو کم کر دے. یعنی اس کے اندر خوبصورتی بھی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. اس کو ظاہری باطنی جو بھی چیزیں ہیں ان سے جو اس کی ویلیو کو کم کرنے والی ہیں ان سے بچا کر رکھا جاتا ہے. پھر اس سنت کی جو تعریف کرے سانے اسے خوش بھی ہوتا ہے, جو اس کی برائی کرے اسے وہ ناراض بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی اور پھر فرماتے ہیں کہ جو محبت ہے نا یہ اتباع پر ابھارتی ہے. سبحان اللہ. اور محبت انسان کے دل میں ایسے کام کرتی ہے جیسے بجلی جو ہے وہ کرنٹ کا کام کرتی ہے. جب دل میں محبت ہو تو وہ محبت جو ہے وہ خون کی طرح رگوں میں گردش کرتی ہے. جب گردش کرتی ہے تو اس کے قول سے, اس کے فعل سے, اس کے ہر عمل سے وہ محبت جھلکتی ہے. اور یہ محبت کی جو جھلک ہے یہی تو اتباع رسول ہے, یہی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ. میرے سنت کا شعر ہے جنتی ہے وہ جس نے سنت کے خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے. ایک ہے سانچے میں ڈالنا اور ایک ہے سانچے میں ڈھالنا. ڈالنے اور ڈھالنے میں کیا ہے فرق ہے. جیسے یہ ابھی یہ پیالہ رکھا ہوا ہے میرے سامنے اور یہ دیکھیں یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ پانی پیالے کے اندر یہ ڈال رہا ہوں. یہ اسے کہتے ہیں ڈالنا, پیالے میں پانی ڈالنا. ٹھیک ہے. کپ میں جیسے ہے چائے ڈالنا. اور ایک ہوتا ہے ڈھالنا. جیسے گھر میں کسٹرڈ بناتے ہیں تو بعض اوقات مختلف طرح کے سانچے ہوتے ہیں تو ان میں اس کو کیا کرتے ہیں کسٹرڈ کو ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس شیپ اختیار کر دے. وہ سانچے ہوتے ہیں نا, جیسے گھر میں کوئی چیز بیک کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کیا ہوتے ہیں وہ سانچے بنے ہوتے ہیں تو اس میں چیز ڈالتے ہیں اور وہ کیا ہو جاتی ہے اس میں ڈھل جاتی ہے. لوہا ہے نا, لوہا, لوہے کو بھی مختلف شکلوں میں کیا کیا جاتا ہے ڈھالا جاتا ہے. پروپیلر بنتے ہیں, شپ کے پروپیلر بنتے ہیں. اس کا بھی پورا کیا ہوتا ہے ایک طریقہ, لوہا جو ہے وہ میلٹ ہوتا ہے. لوہا کیا ہوتا ہے میلٹ ہوتا ہے. جیسے 1500 ڈگری سینٹی گریڈ تک وہ پہنچے گا تو بالکل مطلب وہ بوائلنگ پوائنٹ پر آ جائے گا اور پھر اس کے بعد اسے جو ہے وہ جو بنایا گیا ہے ایک سانچہ, اس سانچے کے اندر لوہے کو ڈالا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ کیا ہو جائے گا اس میں ڈھل جائے گا, مولڈ ہو جائے گا. لفظ مولڈ اس کے لیے بہترین ہے. ٹھیک ہے, کیا بات. تو اسی طرح بندہ مومن ہے یہ اپنے سارے معاملات کو عشق رسول کی بھٹی میں اپنی خواہشات کو جلا کر اور پھر ان کو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں جب ڈھال دیتا ہے تو بس پھر معاملہ کیا ہے یہ سمر جاتا ہے, معاملہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. جنتی ہے وہ جس نے سنت کے خود کو سانچے میں ڈال رکھا. کچھ کہہ رہے تھے آپ ابراہیم. سلمان بھائی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے, اور ایک مسلمان کو یوں کہیں کہ سونا بھٹی میں جا کر کندن بن کے نکلتا ہے, اسی طرح بندہ مومن جب سنت رسول کے سانچے میں ڈھلتا ہے تو پھر اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور یہ بزرگان دین کو جو عظمتیں ملی ہیں وہ بھی سنت رسول پر عمل کی برکت سے ملی ہوتی ہیں. اچھا, آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کامیابی کے لیے جو ہے وہ کسی کو اپنا رہنما یا کسی کو اپنا ماڈل بنا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے کامیاب لوگوں کی جو ہے وہ زندگی کو بسا اوقات پڑھا جاتا ہے, ان کی بایوگرافی کو پورا پڑھا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ کامیابی, یہ اچیومنٹ کیسے حاصل کی, اور پھر اس کے لیے پورا ایک جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب پہلے تو یہ بالکل غریب تھا, پھر اس نے اتنی محنت کی, اتنی اسٹرگل کی, پھر جو ہے وہ یہ بڑھتے بڑھتے اس نے ان اصولوں پر عمل کیا تو آج یہ کامیابی کی سیڑھی چڑھ کر لوگوں کے سامنے نمایاں ہوا. تو ہمیں بھی ان اصولوں اور ان ضابطوں پر عمل کرنا چاہیے. یہاں تک کہ دنیا دار لوگ تو جو ہے وہ ٹائم پر سونے, ٹائم پر اٹھنے, ٹائم پر کھانے, ٹائم پر پینے کی یہ جو ساری جو چیزیں ہیں نا اس کی جو مثالیں دے رہے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی دے رہے ہوتے ہیں جو دنیاوی طور پر جو ہے وہ مشہور ہوتے ہیں اور دنیاوی طور پر جو ہے وہ کامیاب لوگ کہلا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جن کی اطاعت اور جن کے طریقے پر چلنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے
اور ایک بندہ مومن کے لیے کامیابی کیا ہے؟ ایک بندہ مومن کے لیے کامیابی جنت کے اندر داخل ہونا ہے، اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وہ اطاعت رسول سے حاصل ہوگی، سبحان اللہ۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ کامل پر عمل کرنے سے حاصل ہوگی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں گا سلمان بھائی، کہ قرآن حکیم میں جیسا کہ ہم نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اپنے ہر عمل میں معصوم ہے، کہ کسی قسم کی کوئی غلطی، کسی قسم کی کوئی خطا، کسی قسم کی کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کجی اور کمی حضور کے عمل میں ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا داروں کے اعمال میں، دنیا داروں کے افعال میں، دنیا داروں کے کردار میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہیں کہ ان کے عمل میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کسی قسم کا عیب، کسی قسم کا کوئی نقص اس کے اندر واقع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی پیروی جب بندہ مومن کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی برکت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت صرف دنیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت تک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معاف کیجیے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک نہیں تھی، کیونکہ اسلام پر عمل کرنا رہتی قیامت تک ہے، قیامت کے قائم ہونے تک رہتی دنیا تک اسلام پر عمل کرنا ہے، تو اطاعت رسول بھی رہتی دنیا تک ہے۔ اب اگر کوئی آج کل کا یہ کہ جناب جی بس سنت ہی تو ہے، یعنی معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے وہ ایک عامیانہ انداز میں اور ایک جو ہے وہ بالکل ایک گرا کر جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ جناب بس ٹھیک ہے چلو سنت ہی ہے نا، اس پر عمل کرنا کون سا ضروری ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایسا نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر قیامت تک عمل کرنے کے لیے حضور کا اسوہ کامل ہمیں ملا ہے۔ درست فرمایا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں پر عمل کرنا سلمان بھائی گویا کہ ایمان کے گرد یہ حصار ہے ماشاءاللہ، کہ جو سنتوں کا پابند ہوتا ہے نا اس کے واجبات ترک نہیں ہوتے، جو واجبات کا پابند ہے تو وہ فرائض کی پابندی کرنے والا ہے، اور جو فرائض پر ہمیشہ اختیار کرنے والا ہے سلامتی ایمان کی اس کے لیے بشارت ہے۔ تو گویا کہ سنت رسول پر عمل کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، یہ ایمان کی سلامتی کی گویا کہ سند ہے۔ تو جو اس میں اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کو ضرور دور کرنا چاہیے، اور اللہ ہمیں جو ہے وہ سنتوں کا عامل بنائے اور سچی محبت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ عطا فرمائے۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا، تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستگی اور اس میں رچنا بسنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اور نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری یار اولاد کو بھی نصیب فرمائے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں بہت ساری سنتیں ہیں وہ ہم نے اسی لیے اپنائی ہیں کیونکہ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ہم نے کیا کیا ہے، یہ سیکھا ہے۔ اور کل میں کسی کے ساتھ بیٹھا تھا
تو وہ مجھے ایک برادری کے احوال جو ہے وہ بتا رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو جس کا نام بتائیں گے اس کا کام نہیں بتائیں گے، اور جس کا کام بتائیں گے اس کا نام نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس میں یہ تھا کہ جس طرح وہ پرانے زمانے میں تو تھا، یہ اب بھی ہے، ایسا نہیں اب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی کوئی مطلب آدم علیہ السلام کے دور کے نہیں ہیں، ہم بھی مطلب یوں اسی زمانے کے ہی ہیں۔ بہرحال تو وہ پہلے وہ شادیوں میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ منشی اس کو کہتے تھے، وہ لکھنے والا ہوتا تھا، وہ ابھی جیسے ابھی داد کو بھی وہ لفظ انہوں نے بولا تھا، وہ یہ بولا جیسے ایک منشی ہوتا تھا وہ لکھتا تھا، ٹھیک ہے؟ حساب کتاب لکھنے والے کو عموماً لوگ منشی کہتے ہیں۔ مختلف جو ہے نا وہ بھٹوں پر بھی منشی ہوتے ہیں، دکانوں پر بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں، کاروبار جن کا ہے انہوں نے بھی بندے رکھے ہوتے ہیں، اس کو منشی کہتے ہیں، اس کو جو حساب کتاب لکھتا ہے۔ تو بہرحال ایک بندہ ہوتا تھا، وہ شادی میں کیا کرتا ہے، وہ اس کے پاس جو ہے وہ کاپی پینسل ہوتی تھی، تو جو بھی آ رہا ہے جو بھی دے رہا ہے تو وہ کیا کرتا تھا، وہ لکھ لیتا تھا کہ بھئی اتنے پیسے دیے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک جو ہے نا وہ ڈائری دیکھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی فلاں نے کیا کیا ہے، اتنی اس چینی لے کر آیا ہے، اتنی مٹھائی لے کر آیا ہے، اتنے جو ہے وہ پیسے دے کے آیا ہے، اور اتنے چاول بھی لے کے آیا ہے، یعنی یوں بھی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو پہلے کئی برادریوں میں یہ ہوگا کہ شادی میں جب جائیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں، وہ مطلب وہ لے کے آئیں گے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے جو بات بتائی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اب تو مطلب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے اور بڑا عجیب سا ہے کہ میت ہو گئی ہے اور اس میں بھی کیا ہو رہا ہے، لوگ پیسے دے رہے ہیں اور اس کو بھی کیا کیا جا رہا ہے، اس کو بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، ہم اس کے پازیٹیو نیگیٹو پر بات نہیں کر رہے، لیکن یہ ایک عجیب معاملہ سننے کو ملا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں یہ عجیب عجیب معاملے جو ہے وہ یہ ہونے چاہیے یا سنت پر عمل کی خوشبو ہونی چاہیے، یہ فیصلہ آپ اور میں ہم سارے مل کر اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت ملے گی، اس کی بہار ملے گی، اور اللہ ہمیں جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو بہرحال اللہ ہمیں خیر والا بنائے، عافیت والا بنائے، سلامتی والا بنائے۔ مسلمان کی پہچان حب رسول ہے، اور حب رسول کا تقاضا اتباع رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی جو یوں بولیے کہ یوں پہچان ہے، یہ نبی پاک کی محبت ہے، اور نبی پاک کی محبت کا جو تقاضا ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ تو اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ قاسم بھائی، صحابہ کرام کا ذرا انداز بتائیں نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، حضور کی اداؤں کو دیکھتے تھے، تو ان کا کیا انداز تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر جو بندہ عمل کرتا ہے اس کو کافی سارے انعامات ملتے ہیں۔ نمبر ایک، اسے اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرتا ہے، جنت میں حضور کی معیت ملے گی، دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی، حضور کا ساتھ ملے گا، معیت یعنی ساتھ ملے گا۔ یقیناً یہ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ یہ ساری نعمتیں مجھے بھی ملیں، اور یہ نعمتیں ملیں گی اس کو جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا۔ اب صحابہ کرام اور بزرگان دین کی ہم سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے ان کی سیرت کے اندر کہ وہ ہر بات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو اختیار کرتے تھے، کہ حضور نے کھایا کس طرح، حضور بیٹھے کس طرح، حضور چلے، حضور کا انداز گفتگو کیسا تھا، حضور مسکراتے کیسے تھے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو اپنے سامنے رکھتے تھے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بڑا ہی خوبصورت عمل تھا۔ ان کی زوجہ حضرت سیدنا ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ جب بھی کسی سے بات کرتے ہر وقت مسکراتے رہتے، چاہے بات کریں یا کسی کو دیکھیں مسکراتے رہتے۔ تو فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اس عمل کو ترک کر دیجئے کہ آپ ہر وقت مسکرا رہے ہوتے ہیں، کسی سے گفتگو کریں، کسی کو دیکھیں، کہیں لوگ آپ کو احمق نہ سمجھنے لگ جائیں۔ تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دیکھا یا جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی سے کوئی بات کرتے ہوئے دیکھا یا سنا تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میں حضور کی اس سنت پر عمل کرتا ہوں۔ اور جو صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اس کے اندر حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دفعہ ایک درزی اس نے دعوت کی، فرماتے ہیں کہ میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس دعوت میں شریک ہو گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خادم تھے، 10 سال حضور کی خدمت کی تھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنے ساتھ لے کے دعوت میں شریک ہو گئے۔ اب وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس درزی نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر پہ پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے روٹی اور سالن رکھا۔ اب وہ سالن گوشت اور کدو شریف یعنی لوکی شریف کا بنا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کھانا لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس برتن سے کدو شریف تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ اب حضرت انس بن مالک اپنا عمل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فلم ازل احب الدباء من یومئذ، فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل دیکھا اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی ہے۔ اور دیگر صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ چھوٹی ہر بات پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ اور آج کا ایک معاشرے کا ہمارا یہ المیہ بھی ہے، اللہ پاک ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے کیا یہ سنت ہے؟ جی یہ سنت ہے، وہ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اور اب افسوس کی بات ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا چلو یہ سنت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، سنت موقدہ تو نہیں ہے، چلے غیر موقدہ ہے، یہ ایک سنت والا عمل ہے۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم زندگی کا مطالعہ کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل کرنی ہے تو حضور کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، دین اور دنیا اگر ہم نے اچھی کرنی ہے تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ ماشاءاللہ، امیر سنت نے کیا خوب اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا پیش کی ہے۔ موتی اپنا مجھ کو، موتی کہتے ہیں پیروی کرنے والا، فرما بردار، موتی مجھ کو اپنا بنایا الہی، موتی اپنا مجھ کو بنایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کال دیتے ہیں ناظرین کی، پھر آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا کر رہے ہیں، میسیجز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی پیارے سلمان بھائی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج موضوع ہے، تو داڑھی مبارک یہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، کیا چیز ہے؟ رہنمائی فرمائیے گا۔ اور کیا جو مسلسل اس کو کاٹتا رہتا ہے تو یہ گناہ گار ہوتا رہے گا، یا وہ چھوٹی داڑھی رکھنے پر بھی اس کا حق ادا ہو جائے گا؟ رہنمائی فرمائیے گا۔ نعت خواں سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا ٹھکانہ اپنا سرکار کی گلی میں۔ جی ابراہیم بھائی۔ جی سلمان بھائی، داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ہر سنت محض یوں نہیں ہوتی کہ صرف وہ اسے ہم یہ بیان کر دیں کہ سنت ہے چلو اس کو جو ہے وہ ہم معاذ اللہ چھوڑ دیں، یوں نہیں۔ داڑھی رکھنا تو لازمی سنت ہے اور اس کا ترک کرنے والا گناہ گار ہے، اس لیے داڑھی شریف پوری رکھنی چاہیے اور ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے، یہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جی سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ ایک نعت سنا دیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عمر بھائی نے بہت پیاری نعت پڑھی آج، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کی دین چگنی ترقی عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے چہرے، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو مکے مدینے کی بادب حاضی نصیب عطا فرمائے۔ محمد اسلم قادری محل سی۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ آباد علیہ السلام بھائی خوش رہیں۔ یہ ہیں جی زبیر بھائی سرگودا سے ہیں، 3000 درود پاک کا تحفہ بھی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ برکت دے، آپ کو قبول فرمائے۔ تنم فرسودہ جام پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، یہ کلام سنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عبد الماجد بھائی ہیں صحرائے مدینہ سے، اور
جزاک اللہ خیرہ آپ کی اپریسیشن کے لیے، اللہ برکت دے آپ کو۔ عمر بھائی کلام سنائیں، اور کون سا کلام سننا ہے جی؟ یا شفیع امم، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ کال لیتے ہیں۔ فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں، اور ہمارے بچوں میر حسن فراز اور نالین زرا کی فرمائش ہے، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ یہ نعت بہت سنا دیں، یہ بہت پسند ہے ہمیں، شکریہ، جزاک اللہ۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اللہ شفا عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ میسیجز بھی لیتا ہوں ساتھ میں۔ یہ ہیں جی شعیب بھائی ہیں نور پور سے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ والا کلام سنا ہے۔ ہاں بھائی، یا یہ ہے کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ چلیں کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں حافظہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پہنچا ہے۔ پیارے عمر بھائی، آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، تو یہ بھی اختارہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ بلال بھائی ہیں جی جام پور سے، اور ان کو کلام سننا ہے سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ قمر فاروق بھائی ہیں مصطفیٰ آباد سے، اور ان کو بھی ایک کلام سننا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ احمد رضا بھائی ہیں تاندلیاں والا سے، اور منو شوق مدینہ جامردہ یہ کلام سننا ہے۔ صفدر اقبال بھائی ہیں سیدہ شریف سے، واہ سبحان اللہ، یہ پورا علاقہ ہے، اور مطلب یہ سادات کا علاقہ کہلاتا ہے۔ عمر بھائی آپ کو پتا ہوگا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ نہیں، یہ سیدہ شریف اسی طرف ہے نا، منڈی بہاؤدین کی طرف ہی ہے۔ اچھا، یہ پھالیا کی طرف ہے میرا خیال ہے، جی جی جی، مٹویں جاتے ہوئے نا رستے میں آتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، سیدہ شریف، ہاں جی، مجھے یاد ہے کہ یہاں سے میں گزرا ہوا ہوں، گئے تو نہیں یہاں پہ، لیکن یہاں سے مطلب گزرے ہوئے ہیں اس رستے سے۔ آگے چلتے ہیں، جب ہم میسیجز لیتے ہیں۔ یہ ہیں جی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی بہاول پور سے کلام سننے کی فرمائش کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا اسٹوڈیو کلام ریکارڈ کروا دیں، بہت مہربانی آپ کے اس کے لیے، محبت کے لیے، اللہ برکت دے آپ کو۔ کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ عمر بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سناتے، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ واہ بھائی واہ، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، سبحان اللہ جی۔ کون؟ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا چل رہا ہے۔ ایک کلام سننا ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ عمر بھائی سے کلام سن لیتے ہیں۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں جانے جانا، چہرہ ام الکتاب تیرا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ 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 بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا،
بن سکے گا نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا عمرین سروے جاں فضا بلبل نے گل ان کو کہا عمرین سروے جاں فضا حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے اب آئی شفاعت اساعت اب آئی شفاعت اساعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے ذرا چین لے میرے گھبرانے والے زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں
ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، نعمتیں بانٹتا جیسا روزی شان گیا، نعمتیں بانٹتا جیسا روزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، بے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، بے خبر جلد کے دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں
قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا وہ پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا کیوں تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، یا مرحبا۔ سنت پر عمل یہ راہ نجات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کا بہترین رستہ ہے دل میں حضور کی محبت، اور اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو شامل کریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستہ رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کھلے آنکھ صلی علی